وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا یہ درس تجارت اور بزنس کے ٹاپک پہ یہ آخری درس ہے، اور آج کے اس درس میں ہم بیع اجارہ کے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے۔ اجارہ ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ لغت میں یہ لفظ اجارہ اجر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اجرت، معاوضہ، اور اصطلاح کے اندر اجارہ کہتے ہیں کہ ایک جانب کسی چیز یا سامان یا جگہ کا حق کے استعمال ہو، یا محنت ہو، چاہے وہ محنت جسمانی ہو یا دماغی ہو، اور دوسری طرف اس کی اجرت ہو، اس کا معاوضہ ہو، تو اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اب اجارے اور بیع میں کیا فرق ہے؟ ایک اہم اور بنیادی فرق ہے یہ کہ اجارے کے اندر جو خریدار ہوتا ہے اس کے جانب بس حق کے استعمال منتقل ہوتا ہے، ملکیت اس کی جانب منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ملکیت جو ہے مالک کے حق میں بدستور قائم رہتی ہے۔ بیع کے اندر اس مالک سے اس ملکیت کو منتقل کر دیا جاتا ہے خریدار کی جانب، تو بیع کے اندر ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، لیکن اجارے کے اندر ملکیت کا انتقال نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ خریدار حق کے استعمال کو خریدتا ہے۔ تو یہ ایک اہم اور بنیادی فرق ہے بیع اور اجارہ میں۔ اب یہ اجارے کے تعلق سے شریعت کے اندر کیا حکم ہے، شریعت نے اس کے لیے کیا اہم اور واضح اصول مرتب کیے ہیں، اس بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ تو یہ اجارہ قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت خضر نے ایک دیوار کو جو گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا، اس کی مرمت کر دی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 77 کی آیت ہے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو درست کرنے پر اجرت لے لیتے، معاوضہ لے لیتے، پیسہ لے لیتے۔ اور اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کو پانی پلایا اور انہوں نے اس کا ذکر اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد سے ملاقات کے لیے لے گئی، تو اس وقت اس لڑکی نے اپنے والد سے کہا یا ابت استاجرہ فإن خیر من استاجرت القوی الامین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 26 کہ اے والد صاحب، آپ اس نوجوان کو نوکری پہ ملازمت میں رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو ملازمت پر رکھیں اس میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ تو اس میں بھی اجرت اور معاوضے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی نوبت آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ تک ہجرت کرنے کے لیے ایک غیر مسلم شخص جس کا نام عبداللہ بن اریطت بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجرت پہ راستہ بتانے کے لیے رکھا تھا۔ تو یہ اجرت لینا، معاوضہ لینا کسی کام کے بدلے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اجارے کی کچھ شرطیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اسی چیز کو اجارے یعنی کرائے پر دے سکتے ہیں جس چیز کے آپ خود مالک ہیں، جو چیز آپ کے قبضے میں ہے۔ اب جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اس چیز کو آپ کرائے پر نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا تبیع ما لیس عندک، اس چیز کی خرید و فروخت مت کر جس کا تم مالک نہیں ہے۔ تو آپ کسی چیز کو کرائے پر اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ اس چیز کے مالک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو سامان اور جو جگہ کرائے پر دی جا رہی ہے وہ غیر مبہم ہو، واضح ہو، متعین ہو، مجہول نہ ہو۔ یعنی آپ جس چیز کو، جس جگہ کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو واضح اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کیسی جگہ ہے، اور وہ آپ کتنی مدت پہ کرائے پر آپ دے رہے ہیں اس کا ایگریمنٹ بنا لیں۔ سال بھر کے لیے دے رہے ہیں، 2 سال کے لیے دے رہے ہیں، چند مہینے کے لیے آپ دے رہے ہیں، چند دنوں کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے آپ کتنی مدت کے لیے کرائے پر دے رہے ہیں۔
اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کا کرایہ کتنا ہے. اگر یومیہ اس کا کرایہ ہے تو یومیہ اس کا کرایہ کتنا ہوگا. اگر اس کا کرایہ ماہانہ ہے تو ماہانہ اس کا کرایہ کتنا ہوگا. اگر اس کا کرایہ سالانہ ہے تو سالانہ اس کا کرایہ کتنا ہوگا. کتنی رقم آپ کو کرایہ پر دینی ہے. تو یہ تمام چیزیں واضح ہونی چاہیے, کلیئر ہونی چاہیے, کوئی چیز مبہم اور غیر واضح نہ ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ قرض پر اجارے کا معاملہ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنا قرضہ دے دو, میں آپ کو اپنا یہ مکان کرائے پر دیتا ہوں. یعنی وہ شرط لگا رہا ہے کہ آپ مجھے اتنا قرضہ دو گے, اس شرط پر میں یہ مکان آپ کو کرائے پر دوں گا. یا کوئی یہ شرط لگا لے کہ میں آپ کو اتنا قرض دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ میرا یہ مکان کرائے پر لے لیں. تو اجارہ اور کرائے میں اس طرح قرض کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے کرایہ دار کو کوئی جگہ کوئی چیز کرائے پر دے دی ہے تو کرایہ دار جب تک اس کو استعمال نہیں کرتا اور جب تک اس کے قبضے میں وہ چیز وہ جگہ وہ مکان نہیں آ جاتا اور اس کو استعمال کرنا شروع نہیں کر دیتا, اس کے پہلے آپ اس سے کرایہ وصول نہیں کر سکتے. استعمال کرنے سے پہلے, اس کے اوپر قابض ہونے سے پہلے آپ اس سے کرایہ وصول کرنے کے حقدار نہیں ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر کرایہ دار نے کرایہ دینے میں تاخیر کر دی, لیٹ ہو گیا, جو تاریخ پہ کرایہ آپ کو ملنا تھا وہ تاریخ چلے گئی, تاخیر ہو گئی اس سے, تو آپ اس تاخیر کی بنا پر اس سے زائد رقم وصول نہیں کر سکتے. کیا آپ کہیں گی آپ کا مہینہ ختم ہو چکا تھا لیکن آپ نے وقت پر کرایہ ادا نہیں کیا, اس لیے جرمانے کے طور پہ آپ کو زیادہ پیسہ زیادہ روپیہ دینا پڑے گا, تو آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے اور کرائے سے زیادہ رقم نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آتی ہے جو کہ ناجائز ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ جو کرایہ جو جگہ آپ نے دی ہے اس کا جو نقصان ہوا تو مالک کی ذمہ داری ہے اس کے نقصان کی بھرپائی کرنا. البتہ اگر کرایہ دار کی عدم توجہی کی بنا پر یا اس کی سستی اور کاہلی کی بنا پر یا اسی کے ذریعے کوئی نقصان ہو گیا, پھر وہ نقصان کرایہ دار برداشت کرے گا اگر اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے تب. ورنہ اگر ایسے ہی نارمل کوئی نقصان ہو رہا ہے, آپ کی سامان میں آپ کے مکان میں کوئی نقص ہے, تو اس کا نقصان آپ کو برداشت کرنا ہے, مالک کو برداشت کرنا ہے. اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ جو جگہ جو مکان آپ کرائے پر دے رہے ہیں وہ استعمال کے قابل ہو, رہنے سہنے کے قابل ہو. ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی جگہ دے دی لیکن وہ استعمال کے قابل ہی نہیں ہے, فائدہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے, کیونکہ خریدار نے آپ کو استعمال کرنے ہی کا پیسہ دیا ہے. جب اس نے پیسہ دے دیا تو جو سامان آپ اس کو کرائے پر دے رہے ہیں وہ استعمال کے قابل ہونا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو استعمال کے قابل بنائیں, اس کے اوپر خرچہ کریں, جو خرچہ اس کے اوپر آ رہا ہے استعمال کے قابل بنانے کے لیے آپ اس کے اوپر خرچہ کریں. لیکن البتہ جو اخراجات استعمال کے قابل سے ہے, جیسے بجلی کا بل ہے, گیس وغیرہ ہے, تو اس کی ذمہ داری کرایہ دار کی ہے کہ وہ خود اس بجلی کے بل کو اور گیس کو برداشت کرے گا, مالک اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح آٹھویں شرط یہ ہے کہ آپ جس جگہ اور سامان کو کرائے پر دے رہے ہیں اگر وہ کرایہ دار چاہتا ہے اور مالک کی اجازت ہے, جو اصل مالک ہے اس مکان کا, اگر اس کی اجازت سے اور سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہو تو اس مکان کو دوسرے شخص کو کرائے پر دے سکتا ہے. یعنی یہ ڈبل کرایہ ہو گیا, اس نے مالک سے کرائے پر لیا اور پھر دوسرے شخص کو اس نے کرائے پر دے دیا. اگر مالک اس چیز کی اجازت دے رہا ہے اور سماج و معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا ہے, یہ عام ہے, جائز ہے, تو پھر اس طرح اس کا کرائے کے مکان کو کرائے پر دینا بھی جائز ہے. اگرچہ دوسرا کرایہ جو اس نے دیا ہے اور وہ دوسرا کرایہ دار کا جو بھاڑا ہے وہ چاہے پہلے کرایے سے کم ہو یا زیادہ ہو یا اس کے مساوی ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آٹھویں شرط یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی کے بغیر آپ اجارے کی جو مدت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. ایگریمنٹ میں جو مدت طے ہو چکی ہے کہ آپ اتنے مہینے پہ اتنے سال کے لیے آپ اس مکان کو کرائے پر دے رہے ہیں, تو اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے آپ اس عقد کو, اس عہد کو, اس ایگریمنٹ کو آپ ختم کرنے کے حقدار نہیں ہیں.
کہ آپ ایگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے پہنچ گئے کہ میرا مکان خالی کرو، میری جگہ خالی کرو، تو یہ آپ کو حق نہیں بنتا۔ ایگریمنٹ میں جو مدت طے ہو گئی ہے وہ مدت جب ختم ہوگی تبھی آپ کا مکان خالی ہوگا۔ البتہ اگر جو کرایہ دار ہے اس شرائط پر پورا نہیں اتر رہا ہے یا آپ کا مکان استعمال کے قابل نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی ایک فریق جو ہے اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اور یہ سارے مسائل کرائے کے تعلق سے تھے۔ اب یہ کہ معاوضے اور ملازمت کے تعلق سے چند مسائل بھی بیان کر دیے جائے تو اچھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اپنی دکان پہ ملازمت کے لیے رکھا، اپنے کارخانے پہ رکھا، یا کسی ٹیچر کو، کوئی معلم ہے، کوئی استاد ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے، وہ بھی ملازم ہے، وہ بھی ملازمت کر رہا ہے، مسجد میں امام ہے، مؤذن ہے، یہ سارے ملازم ہیں جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، انہیں برے الفاظ سے نہ پکارنا، ان کو گالی نہ دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر کام کو مسلط نہ کرنا، یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے اور اسلام یہ آپ کو یہ تعلیمات دیتا ہے اور انسانیت کے ناطے بھی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطِ الأجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ اس مزدور کی بات ہے جس کی مزدوری یومیہ ہے، روزانہ آپ کو اس کی مزدوری دینا ہے۔ جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ کو اس کی مزدوری دینا ہے۔ اور جس کی تنخواہ، جس کی سیلری ماہانہ ہے تو مہینہ ختم ہوتے ہی ساتھ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ اس کو اس کی سیلری اور اس کی تنخواہ ادا کر دیں۔ اور اگر آپ نے زبردستی تنخواہ اور سیلری میں ٹال مٹول کیا اور تاخیر کی تو آپ اس کے گنہگار ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا تعلیم اور ایجوکیشن اور قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی واضح مسئلہ ہے جو ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 5737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے زیادہ حقدار جس پر تم اجرت لیتے ہو اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح اور کلیئر ہو گئی کہ آپ تعلیم پر، قرآن و حدیث کی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، امامت ہو یا مؤذن ہو، اذان دے رہا ہو، امامت کر رہا ہے یا خطیب ہے، خطابت کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، تو اس کو اس پر اجرت لینا جائز اور حلال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روشنی میں اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ بھائی اس کے بھی بال بچے، اس کے بھی گھر بار، اس کو بھی دیکھنا ہے، وہ بھی انسان ہے، اس لیے ان تمام چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ حقدار جس پر اجرت لیا جائے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور مسلمان اسی سے سب سے زیادہ غافل ہے جو کتاب اصلی کتابیں ہیں جن کا فائدہ بس اسی دنیا ہی میں مل سکتا ہے۔ ان کتابوں پر، ان تعلیموں پر، ان انگریزی تعلیموں پر یہ مسلمان بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں، ایک تعلیم کی اجرت دینے کے لیے ان کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں، اور انگریزی تعلیم کے لیے اور عصری تعلیم کے لیے جس کا فائدہ بس اسی دنیا تک محدود ہے، انسان کی جب آنکھ بند ہو گئی تو ان تعلیمات کا، ان عصری کتابوں کا، ان انگریزی علوم کا کوئی فائدہ نہیں، قبر میں اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، جبکہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی دنیاوی زندگی بھی سنوارتی ہے اور اخروی زندگی بھی سنوارتی ہے، اور اس کے متعلق قبر میں سوال کیا جائے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو جو چیز آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے رہی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے رہی ہے، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے مقدس اور سب سے پاک کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور جب آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ ناانصافی کیوں؟ آپ دیگر کتابوں میں، دیگر علوم میں دل کھول کے خرچہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی تعلیم قرآن کی تعلیم کے لیے خرچ کرنے کے لیے آپ کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک مسئلہ ہے اور مسلمانوں کی بہت تشویشناک خبر ہے۔ ہماری اسی بے توجہی کی وجہ سے
آج مسلمان قرآن کی اور دینی علوم سے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح دل کھول کر اور خوش بینی سے ہم دوسرے علوم پر خرچہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر ہم دینی علوم پر خرچہ کریں۔ اللہ نے اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔